فیملی، ہمارا آسٹریلیا کو ایکسپلور کرنے کا سفر جاری ہے۔ آج ہم نیشنل آربوریٹم کینبرا آسٹریلیا میں موجود بونسائی سیکشن کے متعلق آپ سے معلومات شیئر کریں گے۔ بونسائی اصل میں بڑے بڑے درخت، مثال کے طور پر ہم برگد کو لیتے ہیں، ان کا چھوٹا ورژن ہوتا ہے، اور یہ اصل درخت کی ہو بہو چھوٹی تصویر ہوتی ہے۔ یہاں بونسائی کے بارے میں کچھ دلچسپ اور عجیب حقائق ہیں جو اس کی انفرادیت اور خوبصورتی کو اجاگر کرتے ہیں۔ یہ ایک آرٹ ہے، کوئی مخصوص درخت نہیں ہے۔ بونسائی کسی خاص قسم کے درخت کا نام نہیں ہے، بلکہ درختوں کو چھوٹے سائز میں اگانے اور شکل دینے کا ایک فن ہے۔ تقریباً کسی بھی درخت یا جھاڑی کو صحیح تکنیک کے ساتھ بونسائی میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ قدیم ترین بونسائی 1000 سال سے بھی زیادہ پرانا ہے۔ اٹلی کے کرسپی بونسائی میوزیم میں موجود فائک بونسائی کو 100 سال سے زیادہ پرانا سمجھا جاتا ہے، اور یہ دنیا کے قدیم ترین بونسائی میں سے ایک ہے۔ یہ عام درختوں کی طرح زندہ رہتے ہیں۔ اپنے سائز کے باوجود بونسائی درخت عام درختوں کی طرح بڑھتے ہیں، پھول دیتے ہیں اور موسم کے مطابق اپنی حالت بدلتے ہیں۔ زیادہ دیکھ بھال اور کم بقا۔ بونسائی درخت انتہائی محتاط دیکھ بھال کا تقاضا کرتے ہیں۔ پانی دینے، تراشنے یا دھوپ کی مقدار میں معمولی غلطی بھی ان کے مرنے یا ختم ہونے کا سبب بن سکتی ہے۔ قدیم جاپان میں یہ ایک حیثیت کی علامت ہوتی تھی۔ قدیم جاپانی دور میں بونسائی کو دولت اور وقار کی علامت سمجھا جاتا تھا، اور یہ زیادہ تر سامورائی اور امیروں کے گھروں میں دکھائی دیتے تھے۔ ہیروشیما بمباری سے بچا ہوا درخت ایک 400 سالہ پرانا جاپانی وائٹ پائن بونسائی جو یاما کی خاندان کی دیکھ بھال میں تھا، 1945 میں ہیروشیما پر بمباری سے بچ گیا، اور اب یہ واشنگٹن ڈی سی کے نیشنل آربوریٹم میں موجود ہے۔ قدیم آرٹ بونسائی کی ابتدا چین میں تقریباً 1300 سال پہلے بطور پینجنگ ہوئی، جس کے بعد یہ جاپان میں اپنایا گیا اور اسے وہاں پہ مزید بہتر بنایا گیا۔ کچھ بونسائی درخت لاکھوں میں فروخت ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک صدیوں پرانا جونیئر بونسائی نیلامی میں $1.3 ملین میں فروخت ہوا۔ اس معلوماتی ویڈیو کے اختتام سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ بلاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔